ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ 11ویں جماعت کے داخلوں کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے تحت جن بچوں نے داخلوں کے لیے اپلائی کیا، جو بچے اپنا فیوچر کا ڈریم لے کر بیٹھے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی آرٹس پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کچھ اور کرنا چاہتا ہے، کوئی سائنس پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا بچہ جو چاہتا ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اسے؟ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، کیا اس کالج میں وہ داخلہ نہیں لے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کے قریب ترین والے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا؟ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ آپ مطلب ایک بچہ اگر رہتا ہے نارتھ کراچی میں، تو آپ اسے کورنگی پھینک دیں گے، اور کورنگی والے کو آپ ملیر پھینک دیں گے۔ ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں، اتنی شکایت کی بھرمار ہے۔ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کا ڈراپ آؤٹ مزید بڑھ جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ بچے مزید آئیں کالجز میں؟ اب یہ ہم پوچھتے ہیں ندیم مرزا صاحب سے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب بتائیں، محکمہ تعلیم کیا چاہتا ہے؟ محکمہ تعلیم چاہتا ہے کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، یہ نعرہ ہے۔ ہاں۔ وزیر تعلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 لاکھ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے، مزید پرانے پڑھائے نہیں جا رہے ہیں، نئے کو ایڈمیشن دلانا ہے، فگرز پوری کرنی ہے انٹرنیشنل فنڈنگ کے لیے۔ اس کے لیے لوکل جو بجٹ ہے 517 ارب روپے کا، اس کو خرچ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو سینٹرلائز داخلہ پالیسی جو ہے، اس پر نہ صرف طلبہ، والدین اور پروفیسر حضرات کے بھی بڑی ریزرویشنز ہیں کہ آپ نے جو میگزیمم پرسنٹیج کے بچے تھے وہ اٹھا کر آپ نے بھر دیے، جیسے گرلز میں پی ایس ایچ ایس کالج میں بھر دی۔ اب 197، اب وہ نارتھ کراچی سے، اورنگی ٹاؤن سے، مومن آباد سے، کورنگی سے، ابراہیم حیدری سے، گلشن حیدری سے لوگ آ رہے ہیں پی ایس ایچ ایس کالج پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کی پرسنٹیج زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مختلف جگہوں پر، اچھا اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کنوینئنٹ پلیس ہوتا تھا گھر کے قریب کا، بچوں کا بھی پرابلم ہے لیکن بچیوں کا تو بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی ناقص پالیسی، ناقابل عمل پالیسی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا چلے، جیسے تیسے چل رہا تھا پچھلے سال تک، اس سال تو بڑا مزہ ہوا، بلکہ مزہ نہیں ہوا، گڑبڑ ہو گئی بہت بڑی۔ اب جو 23 کالجز ہیں، اسکولز ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ان 23 اسکولوں میں 23 سال سے ایڈمیشن ہو رہے تھے۔ اس سال ایک بھی ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مطلب بچوں نے اپلائی نہیں کیا؟ اپلائی کیا تھا، سب کچھ ہے، پھر کہ صاحب یہ کالجز ڈائریکٹڈ کالجیٹ کے انڈر میں نہیں آتے، پھر کس کے یہ اسکولز کے انڈر میں آتے ہیں۔ اب جیسے تھانے کے حدوں کا مسئلہ ہے نا، ایسے اس مسئلے کی وجہ سے اس کے ایڈمیشن وہ کالجز خود کریں گے۔ اچھا، ڈائریکٹ کریں گے۔ 23 سال سے آ رہے تھے ان کے جوریڈکشن میں، ان کی رپورٹنگ میں ایڈمیشن کر رہے تھے، اب نہیں آ رہے، اچانک نہیں آ رہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ کسی نے کامرس میں اپلائی کیا تو اس کو آرٹس دے دیا، کسی نے پری انجینئرنگ اپلائی کیا، پری میڈیکل اپلائی کیا تو اس کو آرٹس دے دیا۔ اور میرٹ کو بھی اس دفعہ انہوں نے، جو پہلے یہ تھا کہ سب سے ویل مینیج کالج میں سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج کے لوگ جاتے تھے، اس کی جگہ اب انہوں نے وہ بھی نہیں کیا کہ ہائیسٹ پرسنٹیج والوں کو بھی چھوٹے کالجز میں، چھوٹا نہیں مطلب کم ریپو والے کالج کے اندر ایڈمیشن، یعنی ہوش پوش کر دیا سارا مسئلہ۔ تو یہ باقی کالجز کی کوالٹی پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اس کا بھی معیار بڑھائیں۔ دیکھیں لیکچرر، بچہ تو پڑھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ جو کالج ایجوکیشن ہے اس میں جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر اور لیکچررز ہیں، اس میں گھوسٹ اور لیکچررز وغیرہ پروفیسرز نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ سب پڑھانا چاہتے ہیں، 1-2% لوگ تو ہوتے ہیں لیکن سب پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں خود پرنسپل سے ملا ہوں، ویمن کالج کے پرنسپل سے ملا ہوں، آپ کو یاد ہوگا وہ این بلاک کا جو کالج تھا جہاں پر دھرنا وغیرہ ہم نے دیا تھا، اکیڈمی کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ایم بلاک کا نارساد آباد کا ہے، محمود آباد کا، بہت ساری پرنسپل سے میں ملا ہوں، بہت سارے پروفیسر سے ملا ہوں، سب پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور اسٹینڈرڈ سب کا اچھا، بس نام ہے کہ صاحب یہ پی ایس ایچ ایس کالج ہے، یہ فلاں کالج ہے، یہ عبداللہ کالج ہے، یہ سر سید کالج ہے۔ کل ایک مدر میرے کا فون آیا
کہ صاحب اب میری بچی کا جو ہے وہ عبداللہ کالج میں ہوا، سر سید میں کرا دیں. میں نے کہا سر وہ جو اچھا اب پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ایڈمیشن ہو گیا تو آپ چینج بھی نہیں کرا سکتے.